سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ آدمی کو جس سے پیار اور تعلق ہوتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو نقصان سے بچائے، نفع کی طرف اس کی رہنمائی کرے اور قدم قدم پہ اس کی رہنمائی کرتا رہے کہ کہیں وہ ہلاکت اور تباہی کے گڑھے میں نہ گر جائے۔ والدین کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ بچپن سے لے کر والد اور والدہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بچوں کو ٹوکنا، ان کی رہنمائی کرنی، ان کو بتانا کہ یہ فائدے کی چیز ہے، یہ نقصان کی چیز ہے۔ بھائیو، اپنے بندوں کے ساتھ سب سے زیادہ پیار اور زیادہ محبت اس پیدا کرنے والے کو ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا تھا۔ اللہ کو مخلوق سے، انسانوں سے، اپنے بندوں سے بڑا پیار، اور اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہیں کہ یہ مخلوق اللہ کے بندے ہو کر اور اللہ کے فقیر اور محتاج ہو کر اللہ کو گالی بھی دیتے ہیں، اللہ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی بناتے ہیں۔ ایسے ایسے کلمات انسان اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے خطرناک کلمات میں انسانوں کی زبانوں سے سنتا ہوں، ایسے ایسے کلمات کہ ان کلمات کی ہیبت سے زمین پھٹ جائے، آسمان شق ہو جائے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد بھی ہے، اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ کی شفقت دیکھیں کہ اللہ ذوالجلال ان لوگوں کو پھر بھی دے رہا ہے دنیا کی بہاریں اور دنیا کی نعمتوں سے۔ اللہ ذوالجلال ان انسانوں کو پھر بھی سرفراز کر رہا ہے، اور انسانوں کی خیر خواہی کے لیے اللہ ذوالجلال نے کیا کیا نہیں کیا۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں، اللہ نے کتابوں کو بھیجا ہے، کتابوں کو ارسال کیا، نازل فرمایا کہ لوگ پڑھیں اور اپنے لیے نفع اور نقصان کی چیزیں سوچیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ساتھ بڑی شفقت اور بڑی محبت ہے۔ اور میرے بھائیو، اس کے بعد اگر انسانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے سب سے بڑھ کر مہربان، سب سے بڑھ کر خیر خواہ اور سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ہستی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے نہ تو کسی انسان پہ ظلم کو برداشت کیا ہے، نہ کسی بڑے اور چھوٹے پہ زیادتی کو برداشت کیا ہے، بلکہ ایسا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے جانوروں کے اوپر، سواریوں کے اوپر، غلاموں کے اوپر اور پرندوں اور درندوں کے اوپر بھی زیادتی اور ظلم کو برداشت نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاتون کو جس نے ایک بلی کو باندھا تھا اور اس کو بھوکا پیاسا مار دیا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خاتون عورت کو دیکھا ہے کہ جہنم کی آگ میں جلتی ہوئی ایک بلی کی وجہ سے۔ یہ مجسمہ رحمت و شفقت ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی ہمارے لیے مہربان ہو سکتا ہے یا خیر خواہ ہو سکتا ہے تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑی غلط فہمی اور بہت بڑا کفر ہے۔ جب ہم یہ حلف اٹھا لیتے ہیں لا الہ الا اللہ اور دوسرا جملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر چاہیے کہ ہمارے ایمان کے اندر آپ سے بڑھ کر
کسی کی محبت نہ ہو، دل میں کسی کی جگہ نہ ہو، اور ہم آپ سے بڑھ کر کسی کو اپنا خیر خواہ اور اپنے لیے ہم درد نہ سمجھیں۔ ڈاکٹر سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے خیر خواہ ہیں۔ کسی پیر اور فقیر سے بڑھ کر، کسی لیڈر اور امام اور کسی پیشوا اور کسی سیاسی قائد سے بڑھ کر، بلکہ درمیان میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہادی ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ کیا ہر موقع پہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں کہ اس چیز سے بچ جاؤ، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اس چیز کو اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے؟ ایک ایک قدم پہ ہماری رہنمائی کی ہے، اور ایسی رہنمائی کی ہے کہ جو کامل اور اکمل ہے، نہ اس کے اندر کوئی اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ اس سے کسی چیز کو خارج کیا جا سکتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انما انا لکم مثل الوالد، کہ لوگو میں تمہارے لیے اس طرح ہوں جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا کہ جس طرح باپ اپنی اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اولاد کو سمجھ نہ آئے۔ اولاد کی جب جوانی ابھی چڑھ رہی ہوتی ہے اور ابھی شعور پختہ نہیں ہوتا، اور کچھ تھوڑا سا پڑھ لکھ بھی جائے، اولاد سمجھتی ہے کہ نہیں جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح، اور باپ کو تو پتہ ہی نہیں، یہ تو پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن بھائیو، جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے، وقت گزر چکا ہوتا ہے، تو پھر انسان پشیمان ہوتا ہے کہ کاش کہ اپنے باپ کی نصیحت پہ عمل کرتا۔ نوجوان اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ اپنی زندگی کا مستقبل برباد کر لیتے ہیں، اور اگر والدین سمجھائیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں آرام سے، کھیل سے، لذت سے والدین روک رہے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی کسی نوجوان کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہا ہو اور جاننے والے باپ اور ماں کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہو۔ کیا دنیا میں باپ اور ماں جیسا رشتہ کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ کیا ماں اور باپ جیسی شفقت اور محبت اس زمین کے اوپر کبھی کسی نے دیکھی ہے؟ یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور بہت بڑی غفلت ہے میرے بھائیوں۔ اس کو اپنے ذہنوں میں اتارو اور اپنے اخلاق کو درست کرو کہ تمہارا اگر کوئی دنیا میں انسانوں کے اندر بڑا خیر خواہ ہو سکتا ہے تو باپ ہے، تمہاری ماں ہے، اور تمہارا استاد ہے جو تمہیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اعلمکم کل شیء، میں تمہیں ہر چیز سکھاتا ہوں، ہر چیز سکھاتا ہوں۔ افسوس کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات اور اپنے باپ کی تعلیمات کو چھوڑا اور زمانے کے رسم و رواج اختیار کیے، ہم نے غیروں کی تہذیب اور ثقافت کو اختیار کیا، اور جو ہمارے خیر خواہ تھے، ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے تھے، اللہ کے قریب کرنا چاہتے تھے، اللہ کی طرف سے ہدایت اور نور لائے تھے، ان کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بھائیو، عقیدے کی صحت کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اپنے عقیدے اور نظریے کو درست کرنے کے بعد اور دل کی اصلاح کرنے کے بعد، سب سے پہلا درجہ اعمال کا آتا ہے، اور اعمال کے اندر نماز کا آتا ہے۔ اور نماز سے پہلے انسان طہارت اور صفائی کے مرحلے سے گزرتا ہے۔
یہ ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں. یہ ساری چیزیں محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور پوچھ کر، پڑھ کر، بیٹھ کر، علماء کے پاس وقت لگا کر یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں. بڑا بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس کو دنیا کمانے کا طریقہ تو آتا ہو لیکن آخرت کمانے کا طریقہ نہ آتا ہو. دنیا میں بڑا ماسٹر ہے، اپنے کام کا بڑا ماہر ہے، اس کے نشیب و فراز کو جانتا ہے، نقصان اور نفع کی چیزوں کو بڑا اچھی طرح جانتا ہے اور بڑا ماہر ہے، اپنے کاروبار کے اندر کسی کا داؤ نہیں کھاتا. لیکن آخرت کے معاملے میں بڑی جلدی شیطان کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے. اتنا جاہل اور اجڑ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ غور سے سنیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور اپنے دل و دماغ میں اتاریں. اپنے مرشد اور باپ بلکہ ان سب سے بڑھ کر رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اس کو یاد رکھیں. آپ نے فرمایا ان اللہ یبغض الجعزری الجواس سخاب فی الاسواق، کہ اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس شخص سے بڑی نفرت کرتے ہیں، بڑا بغض رکھتے ہیں اس شخص سے جو کون ہو؟ الجعزری، بد زبان ہو، بد اخلاق ہو، متکبر ہو، اس کو بولنے کا ہی پتہ نہیں. الجواس، کہ جو مال تو بہت اکٹھا کرتا ہے لیکن دیتا نہیں. سخاب فی الاسواق، سارا دن بازاروں میں شور مچا رہا ہوتا ہے، کمانے کے لیے، گاہکوں کو پھنسانے کے لیے، اپنی چیز کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کئی طرح کے طریقے. سخاب فی الاسواق، بازاروں کے اندر شور مچانے والا، اونچی اونچی آوازیں لگانے والا. جیفۃ باللیل وحمار بالنہار، رات پڑتی ہے تو مردہ لاش کی طرح سو جاتا ہے اور دن ہوتا ہے تو گدھے کی طرح کام کرتا ہے. سارا دن اتنا دماغ کو کھپا لیتا ہے اور اتنی محنت کر لیتا ہے، کس لیے؟ بازاروں میں دنیا کمانے کے لیے، کہ جب رات ہوتی ہے تو پھر اس طرح پڑا ہوتا ہے، حرکت ہی کو نہیں، مردہ لاش. حالانکہ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کی نیند بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. وہ غافل ہو کر نہیں سوتا. جب وہ کروٹ بدلتا ہے، اللہ اکبر، مومن کے ادائیں بڑی عجیب ہیں اور اللہ کو بڑی پسند ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی باوضو ہو کر سوتا ہے اور اللہ ذوالجلال ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں. جب وہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ یہ باوضو ہو کر، پاک ہو کر تیرا بندہ سویا تھا، اس کے اوپر رحمت فرما، اس کو بخش دے. اور وہ کروٹیں بدلتا ہوا کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایک کروٹ بدلی، ادھر سو گیا. ادھر اگر تھکاوٹ محسوس کی، کروٹ بدلی، ساتھ یہ کلمہ پڑھا اور ادھر سو گیا. فرشتہ اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے. اور یہ شخص جیفۃ باللیل، رات میں مردہ لاش اور دن کو دیکھیں بڑا محنتی. صبح سے اٹھا ہوا ہے، رات کے 10-11 بجے تک اس کو ہوش نہیں، کام میں لگا ہوا ہے، سارا دن گدھا ہے. اور آخری جملہ سنیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ذرا اپنے اس معاشرے کا موازنہ کریں. فرمایا عالم بامر الدنیا جاہل بامر الاخرہ. اس کی حالت کیا ہے کہ دنیا کے کام میں بڑا ماہر، عالم، اپنے کام میں دنیا کمانے میں بڑا ماہر، جاہل بامر الاخرہ،
اور آخرت کمانے میں، آخرت کے معاملات میں بالکل جاہل۔ آئیے غور کریں، کاروباری تو سارے ہیں، بڑے ماہر ہیں اپنے اپنے کاموں میں، اور بڑے ماشاءاللہ عجیب و غریب ناموں سے بازاروں میں پکارے بھی جاتے ہیں۔ بھائیو، لیکن اگر ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی اللہ کو پہچانتے ہو، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے تمہارا، اسلام کے بارے میں کیا سمجھتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو کیا معلومات ہیں، ان میں نہ تو قرآن کا مطالعہ نظر آئے گا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آئے گی۔ اگر آگے یہ پوچھ لیں کہ بھائی وضو کا طریقہ کیا ہے، طہارت کے مسائل کیا ہیں، آداب خلا کا کیا طریقہ ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے، 24 گھنٹے گزارنے کا طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا وہ کیا ہے، آگے سے آپ بھائی مجھے بتائیں کتنے فیصد لوگ ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ ہاں جی ہم جانتے ہیں۔ آئیے میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو، صبح سے اٹھتے ہیں، مجھے بتائیں کہ جب آدمی اٹھتا ہے تو ہمارے پیغمبر نے، ہمارے باپ نے کوئی دعا ہمیں سکھائی ہے کہ نہیں؟ کتنے فیصد لوگ ہیں کہ جن کو یہ پتا ہو، نیند سے تو جانور بھی اٹھتا ہے، نیند سے تو ایک کافر اور ملحد وہ بھی اٹھتا ہے، اور کوئی مشرک اٹھتا ہے، وہ اٹھتے ہی اپنے پیر کا نام پکارتا ہے، اپنے پیر کا نام پکارتا ہے۔ ایک موحد اور متبع سنت، کیا اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے جب اٹھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تیری تعریفیں ہیں کہ تو نے مجھے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیا، اور یہ زندگی میری ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ الیک النشور، الیہ النشور، میں نے دوبارہ اللہ ذوالجلال کی طرف چلے جانا ہے۔ اٹھتا ہے بھائیو، اٹھتے ہی جب اس نے یہ دعا پڑھی، اللہ سے اس کا ایک پہلا رابطہ قائم ہوا، نماز کے لیے وضو کیا، بیت الخلاء میں گیا، اس کو پتا ہے کہ بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، تمہیں ہر چیز سکھاتا ہوں، جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو، دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہ لگاؤ، بائیں ہاتھ سے استنجا کرو، ہڈی اور کوئلے سے استنجا نہ کرو۔ اب دیکھیے کہ یہ شخص یہ اب سویا ہوا اٹھا ہے، اب اس کی سارا دن جنگ شروع ہوئی ہے، پتہ کس کے ساتھ؟ مقابلہ ہے شیطان کے ساتھ، مقابلہ ہے شیطان کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ صبح اٹھتا ہے نا، صبح بندہ اٹھتا ہے، دو فرشتے اس کو آواز دیتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھنا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لینا، اور دوسرا فرشتہ اس کے دل میں الہام کرتا ہے کہ نیکی کے کاموں کی طرف سبقت کرنا، اور شیطان کی آوازیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آدمی جب بیت الخلاء میں جائے، صبح اٹھتے ہی جانا پڑتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جنوں سے، شیطانوں کی آنکھوں سے محفوظ رہوں، پردے میں رہوں، ان کے سامنے ننگا نہ ہوں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ دیواریں اور یہ پردے ہمارے اور جنوں کے، شیطانوں کے درمیان حائل نہیں ہو سکتے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے جسم کا کوئی حصہ، میری شرمگاہ شیطان نہ دیکھے، وسوسہ نہ ڈالے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے، اس سے درمیان میں دیواریں حائل ہو جائیں گی۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ستر ما بین عورات بنی آدم وبین اعین الجن ان یقول احدهم عند الخلاء بسم اللہ، کہ بنو آدم کی شرمگاہوں کے درمیان اور جنوں اور شیطانوں کی آنکھوں کے درمیان اگر کوئی پردہ اور دیوار ہے، جب قضاء حاجت کا وقت ہو تو کیا کہے؟ بسم اللہ۔ اب شروع سے ہی اپنے آپ کو حفاظت میں لے رہا ہے، اللہ کی حفاظت، بسم اللہ کہا۔ اور دوسرا فرمایا ان هذه الحشوش محتضرۃ، کہ یہ لیٹرینیں گندی جگہ ہیں، یہاں شیطان ہوتے ہیں، وہ آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، غلط چیزوں پہ ابھارتے ہیں۔ تم کیا کیا کرو؟ آرڈر سنیں۔ کس کا آرڈر ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے فرمایا پھر تم پڑھ لیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب وہاں جا کر قبلے کی طرف نہ بیٹھیں اور پیٹھ بھی نہ کریں، دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا بھی نہ کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیں۔ کوئی ڈھیلے سے صفائی کر لے، یہ بھی آپ کی تعلیم موجود ہے، اور اگر پانی کے ساتھ اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی سنت ہے۔ پھر آپ کیا کرتے؟ مسواک لے لیتے، مسواک کرتے، منہ کو پاک اور صاف کر لیتے، اور بھائیو بسم اللہ کہہ کر آپ وضو کرتے۔ بسم اللہ کہہ کر آدمی وضو کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شیطان نے جو جادو کیا ہوتا ہے، اور جو گدی کے پیچھے 3 گریں لگائی ہوتی ہیں، جب آدمی رات کو سونے لگتا ہے نا، تو شیطان کا بھی داؤ چلتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کی زبان سے ذکر نہیں ہو رہا۔ شیطان کے اوپر سب سے زیادہ اگر بم پڑتے ہیں نا، آگ پڑتی ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے بھاگتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو شیطان کا پھر داؤ لگ جاتا ہے۔ جب آدمی سوتا ہے، چونکہ اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، اب شیطان کا داؤ لگتا ہے، وہ 3 گریں دیتا ہے، جادو کرتا ہے گدی کے پیچھے، کہتا ہے علیکا لیل طویل، لمبی رات ہے سو جاؤ، پھر پھونک مارتا ہے لمبی رات ہے سو جاؤ، لمبی رات ہے سو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی اٹھے، اللہ کا نام لے، وضو کرے اور نماز پڑھے تو یہ 3 گریں کھل جاتی ہیں اور آدمی حشاش بشاش ہو جاتا ہے، نیکی کی طرف رغبت اور شوق رکھنے والا بن جاتا ہے۔ اور جب اس وقت اٹھے کہ نماز کا وقت گزر چکا ہو، اٹھ کر اللہ کا نام بھی نہیں لیا، وضو بھی نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھی، تو پھر شیطان کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ شیطان سمجھتا ہے کہ بس اب یہ میرا غلام بن گیا ہے، میری یہ گندگی کی جگہ یہ بن گیا ہے، دونوں کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، سارا دن وہ گندا اور سست رہتا ہے یہ شخص جس نے اٹھ کر نہ اللہ کا نام لیا ہے، نہ وضو کیا ہے، نہ نماز پڑھی ہے۔ بھائیو آئیے ہم سیکھیں، کاروبار تو بڑا سیکھا، پیٹ کو بھرنے کے لیے اور دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے تو ہم نے بڑا کچھ سیکھا، یہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی سیکھیں۔ میں ارادہ کر رہا تھا کہ جن چیزوں کو آج ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، میرے بھائیوں یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی۔
دراصل یہ انسان کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر شوق کیا ہے، جذبہ کیا ہے، اس کی توجہ کس طرف ہے، اور جب اس شوق اور جذبے کو سامنے رکھ کر وہ چیزوں کو سیکھتا ہے اور رہنے سہنے کا طریقہ سیکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے، تو پھر وہ چیزیں چھوٹی نہیں ہوتی، وہ چیزیں دین کا حصہ ہوتی ہیں اور بہت بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ آئیے اعمال سیکھیں، عقیدے کی صحت کے بعد اور اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات سمجھنے کے بعد دین سیکھیں، تعلیم سیکھیں، آخرت کے کامیاب ہونے والی چیزیں سیکھیں، اور یہ اٹھنے سے لے کر سونے تک، طہارت سے لے کر نماز تک، اور پورے دین کو سیکھنا اس کے اندر شامل ہے۔ جب اس جذبے سے آپ سیکھتے ہیں نا کہ میں اپنے اعمال کو درست کروں، تو بھائیو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد قرار دیا۔ جہاد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جائے کہ اللہ کا دین پوری دنیا پہ غالب آ جائے۔ اب اس کے لیے وہ سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اپنی بات آگے پہنچاتا ہے، کافروں کو دعوت دین دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اور اگر وہ اڑے رہتے ہیں تو ان کی اکڑی ہوئی گردنوں کو توڑتا اور جھکاتا ہے، مظلوم لوگوں کو ظلم اور بربریت سے نجات دلاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری زندگی انسان کی جہاد ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آتا ہے، کس لیے آتا ہے؟ لم یات الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، مسجد میں اس لیے آتا ہے کہ وہ کوئی نیکی کی بات سیکھے گا یا سکھائے گا۔ وہ آیا ہے کہ میں درس سنتا ہوں، حدیث سنتا ہوں، یا اس لیے آیا ہے کہ میں کسی کو سنا دیتا ہوں، سکھا دیتا ہوں۔ خیر کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد میں آیا، آپ نے فرمایا فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ شخص ایک تڑپ اور جذبہ لے کر آیا ہے کہ میں نے خیر سیکھنی ہے یا سکھانی ہے۔ آئیے ہم بھی سیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاک صاف رہنے کا کیا طریقہ سکھایا ہے۔ آپ کو یہ دعا تو میں نے بتا دی کہ بیت الخلاء میں جائیں تو کیا پڑھیں، اور بھائیوں جب نکلیں اس وقت کیا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ پڑھتے تھے غفرانک، یہ چھوٹی سی دعا ہے، غفرانک، یہ دعا پڑھ لیتے تھے۔ اور پھر آپ نے سب سے زیادہ انسان کے جسم کی طہارت جو ظاہری اور باطنی ہے اس کے اوپر بڑی توجہ دلائی۔ دنیا کے اندر عام لوگ اپنی ظاہری صفائی کے اوپر بڑی توجہ دیتے ہیں۔ ظاہری صفائی کیا ہوتی ہے؟ کہ جسم کو صاف کر لیا ہے، پاؤڈر لگا لیا ہے، خوشبو آ رہی ہے، اور سمجھ لیا کہ پاک اور صاف ہو گیا۔ حالانکہ ممکن ہے کہ یہ شخص جس سے بظاہر خوشبو آ رہی ہے نا، اس کو قرآن کی زبان میں نجس اور ناپاک کہا جائے۔ آپ اس چیز سے حیران نہ ہوں، بلکہ غور کریں کہ اس سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں پاک ہے، قرآن کہتا ہے نجس ہے۔ پتہ ہے وہ کون؟ بظاہر بڑی صفائی ہو لیکن عقیدے کے اندر شرک ہو تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اے ایمان والو جان لو کہ مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اب قرآن کہتا ہے نجس ہے، یہ کون سی نجاست ہے میرے بھائیوں؟ یہ اندر کی نجاست ہے،
اسلام آپ کو اندر سے بھی پاک اور صاف دیکھنا چاہتا ہے اور اوپر سے بھی آپ کو پاک اور صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ آدمی جنبی ہو جائے، غسل جنابت اس نے صحیح طریقے سے نہیں کیا، وہ کتنی خوشبوئیں لگا لے، وہ نجس ہے۔ جنبی آدمی منحوس اور نجس ہے کہ جب وہ غسل کے اندر غفلت اور سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ آپ نے کئی ماشاءاللہ ایک کلمہ گو حضرات کو، ویسے میں نے تو ایسے کئی حضرات دیکھے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں نا جی آئیے نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھتے ہیں، آئیے مسجد میں چلیں، کہتے ہیں جی میرا جسم ذرا پاک نہیں، کپڑے پاک نہیں۔ سبھی جسم کو کیا ہوا ہے پاک نہیں؟ کیا ہوا ہے جسم کو؟ ہے مسلمان اور کہتا ہے جسم پاک نہیں۔ اس کا یہ معنی ہے کہ یہ گندے کپڑوں میں اور گندے جسم میں پھر رہا ہے۔ ایسا شخص مومن ہوتا ہے، یہ مسلمان ہوتا ہے جو یہ بہانہ کرے کہ جی میں ذرا کپڑے شپڑے دھو لوں اچھی طرح، جسم کو صاف کر لوں، پھر مسجد میں آؤں گا نماز پڑھنے کی۔ بھائیو، اسلام نے کیا کہا؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ کو پیار ہے ان لوگوں سے جو اپنے اندر کو بھی صاف کرتے ہیں توبہ کر کے، اور اپنے ظاہر کو بھی صاف کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اندر یہ کیسے صاف ہوتا ہے؟ اندر کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ توبہ سے، عقیدہ صحیح کرنے سے، شرک سے معافی مانگنے سے، بدعات اور خرافات کو چھوڑنے سے، حسد اور بغض اور کینہ اس سے اپنے اندر کو صاف کرنے سے، کسی مسلمان بھائی کے بارے میں سوء ظن اور بد ظنی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے میں اندر سے بھی پاک ہو جائیں اور باہر سے بھی پاک اور صاف ہو جائیں تو اللہ کے محبوب بن جائیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ کو پیار ہے توبہ کرنے والوں سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں سے، اور اللہ کو پیار ہے پاک اور صاف رہنے والوں سے۔ بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے جسم کو کس طرح پاک اور صاف رکھا کرو۔ ایک تو اندر سے پاک اور صاف کرو کہ شرک چھوڑ دو، نفاق چھوڑ دو۔ نفاق زبان سے کہتے رہے ہاں اسلام اسلام، لیکن جب عمل کا وقت آئے اور اس کی تنفیذ کا وقت آئے تو پھر اس کا مذاق اڑائیں، پھر اس کا مذاق اڑائیں۔ اگر آپ نے اس دور کے بڑے بڑے منافقین کو دیکھنا ہو تو حکمرانوں کو دیکھ لیں۔ جب اسلام کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں جی یہ دنیا کو وہ پتھر والے زمانے میں لے جائیں جو 1400 سال پہلے حالت تھی، پردہ کرائیں اور چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹیں، زنا کرنے والے شادی شدہ کو رجم کریں۔ وہ 1400 سال پہلے کی جو تہذیب تھی، یہ لوگوں کو اس ترقی یافتہ دور سے نکال کر وہ پتھر کے زمانے میں لے جائیں۔ اللہ کے بندے، 1400 سال پہلے کا زمانہ تو آج تک چشمے فلک نے دیکھا نہیں۔ ان بدبختوں نے کبھی سوچا ہو کہ 1400 سال پہلے کا زمانہ وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، وہ تو عمر فاروق کا دور تھا، وہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ آج تک اس جیسا امن، اس جیسا عدل اور انصاف، اس جیسی لوگوں کو راحت اور سکون تو آج تک نہ مل سکا۔ بھائیو، اپنے دل کو ہر علائش سے پاک کریں، اندر پاک ہوگا، اور جسم کو پاک کریں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کچھ چیزیں فطرت ہیں انسان کی فطرت ہیں۔ کیا؟ کہ لبوں کو کاٹیں، بغلوں کے بال یہ اکھاڑیں، زیر ناف بال وہ صاف کریں، یہ فطرت ہے۔ اور جب بچے نوجوان ہو رہے ہوں، 14-15 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہوں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ باپ اپنے بیٹوں کو سمجھاتا کہ بھائی اب آپ بالغ ہو رہے، اب نماز فرض ہو جائے گی، جسم میں ایسے بال اگیں گے جن کو دور کرنے کی تلقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ لیکن باپ بھی تو ماشاءاللہ
جب اولاد کو تھوڑا سا شعور ہوتا ہے تو وہ بھی تو دکان میں ہی ساتھ بٹاتے ہیں نا کہ آئیے آپ کو کاروبار سکھاتے ہیں کیا ہے. اس لیے کہ دنیا کا تو وہ بھی عالم ہے لیکن آخرت سے بالکل باپ بھی جاہل ہے. دیکھیں جب بچہ بالغ ہو جائے گا تو اب کیا ہوگا بھائیو؟ پہلے اس پر نماز فرض نہیں تھی، اب نماز فرض ہو جائے گی. پہلے اس پر روزے فرض نہیں تھے، اب فرض ہو جائیں گے. اب وہ دین کا مکلف بن جائے گا. یہ کتنا فرق ہے کہ اگر رات کو بچہ بالغ ہو گیا، بچی بالغہ ہو گئی ہے، اب اس سے پہلے اس پر شریعت لازم نہیں تھی، اب بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر شریعت لازم ہو گئی. اب ایک ایک نماز چھوڑے گا تو اس کو کافروں میں شمار کیا جائے گا. لیکن نہ ماں کو پتا ہو نہ باپ کو پتا ہو کہ ہم نے اپنے بیٹے کو سمجھانا کیا ہے، اور نہ ہی اسکولوں میں اساتذہ کو پتا ہو کہ ہم نے یہ دین کی حدود اور قیود ان طلبہ کو کیا سکھانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بغلوں کے بال اکھاڑو، زیر ناف بال صاف کرو، لبوں کو کاٹو، یہ فطرت ہے. وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، اور داڑھی کو چھوڑ دو، یہ فطرت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن مقرر کیے ہیں. کیا کیا ہے؟ 40 دن مقرر کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ 4 چیزیں، ناخن کاٹنا، لبوں کے بال کاٹنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا اور زیر ناف بالوں کو موڑنا، ان 4 چیزوں کی حد مقرر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 40 دن کے اندر اندر ان چیزوں کو صاف کیا جائے. اگر 40 دن سے ایک دن بھی زیادہ ہو جائے تو وہ شخص گناہ گار ہے اور مجرم ہے. بھائیو، دین سیکھیں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے پڑھیں، اس کے لیے وقت لگائیں. آپ خود مطالعہ کریں قرآن اور حدیث کا، مدارس کی سرپرستی کریں، علماء کے ساتھ تعلق بڑھائیں اور اس کے لیے وقت لگائیں. پوچھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے اور سہنے کا ہمیں کیا طریقہ سکھایا ہے. میں آئندہ خطبوں میں اس جیسے جو عملی مسائل ہیں ہر شخص کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے، اپنے خطبوں میں ان کا تذکرہ کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام بھائیوں کو توفیق دے کہ ہم غور سے سنیں، بیان کریں، صحیح طریقے سے بیان ہو اور پھر ان کو یاد رکھیں، عمل کریں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.